شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں اور اللہ پاک کے احکامات کو دیکھیں، آفاقی احکامات کو، تو ہمیں ایک نظم و نسق، نظم و ضبط نظر آتا ہے جو پوری کائنات میں اب ڈسکور کر لیا ہم نے۔ اور یاد رہے، یہ جو گیلیکسیز کا جو پورا دنیا ہے، ایک پوری آباد ہے، یہ 1400 برس سے پہلے، قرآن سے پہلے کسی نے ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ کئی دنیایں اور بھی موجود ہیں، کہ ہم نے تم پہ یہ سورج، چاند، ستارے مسخر کر دیے۔ یعنی یہ قابل تسخیر تھے اور تسخیر کیا پھر انسان نے۔ اور یہ نظم و ضبط ہے جو یہ 5 وقت کی نمازوں میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ ضبط اور نظم، اس کا انتظام دیکھیے کہ اللہ پاک نے بنی نو کو کس طرح اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، چونکہ روئے کائنات پہ، روئے زمین پہ نہیں، تمام چیز نظم و نسق، نظم و ضبط کے انتظام سے چل رہی ہے۔ کہ 1 کروڑویں سیکنڈ کے حصے میں اگر مارس اور ارتھ کے درمیان جو اس کا سرکل ہے، ریڈیس ہے، وہ کچھ کمی بیشی ہوگی تو ڈسٹرکشن ہو جائے گی، تباہی آ جائے گی۔ اسی واسطے 5 نمازیں انسان کو نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے خدائے بزرگ و برتر عز و جل نے مختلف اوقات میں بنائی ہیں۔ اگر نظم میں نہ ڈھالنا ہوتا تو کیا ذات باری تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے، ریلیکسیشن نہیں دے سکتے تھے کہ جناب آپ 5 نمازیں ایک ہی وقت ادا کر لیجئے؟ اور there is no shortcut in life، یہ ہم سنتے ہیں اور یہی ہمارا وہ دین بھی کہتا ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ ہم نے اپنے دین میں اور اپنے نظم و نسق میں اور عطیہ خداوندی جو قرآن پاک کی تعلیمات ہے، اس میں بھی ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے ہیں کہ جناب یہ آیت پڑھ لیجئے تو آپ 70,000 سال کے گناہ سے مبرہ ہو جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ 41 دن 21 دن کر لیجئے تو آپ 4,000 سال کے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہی نظم و ضبط کے خلاف، قرآنی آیات کے خلاف ہم نمازوں میں بھی کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن ہی کی آیت ہے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا، یعنی ہاتھ سے محنت کرنے والا خدا کا دوست ہے۔ اسی قرآن میں یہی لکھا ہے، یہ بھی آیت ہے کہ راتوں کا قیام کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر میری یاد کرنے والے مجھے بہت پسند ہیں۔ تو اگر کنوینئنس انسان کے خدا نے دیکھنی ہوتی تو فجر کا وقت ظہر کے وقت کے ساتھ کیوں نہیں کر دیا؟ اور ادھر ہمیں دیکھیے کہ مملکت خدا دا پاکستان میں کوئی بھی اذان دیکھ لیجئے، وہ اگر فجر کی ہے تو جناب وہ بھی گھنٹہ بھر چلے گی، اور اگر عشاء کی ہے تو عشاء کی اذان تو اگر ہرزہ سرائی نہ ہو جائے، مبالغہ آرائی نہ ہو جائے تو 2 گھنٹے چلے گی، اور اگر عصر کی ہے، ظہر کی ہے تو عصر تک چلے گی۔ اور شارٹ کٹ کیا ہم نے اپنا لیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس مسجد میں یہ ٹائم ہے نماز ادا کرنے کا با جماعت، تو اس کے بعد قاری صاحب یا مؤذن صاحب، امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ 10 منٹ بعد دیں، تاکہ اگر کسی کی با جماعت نماز مس ہو جائے تو وہ اس مسجد، دوسری مسجد میں، ہماری مسجد میں جہاں 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، وہاں آ کر کے ادا کر لے۔ تو بھائی بتائیے یہ کیا شارٹ کٹ ہے؟ نظم و نسق، نظم و ضبط کا انتظام پوری کائنات میں قرآن بیان فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اگر ایسی ہی کنوینئنس انسان کی اللہ پاک نے دیکھنی ہوتی تو پھر سوال یہی ہے کہ 5 نمازیں یک مشت ادا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ اور راتوں کے قیام کو اٹھ کے خدا نے کیوں مربوط کیا کہ مجھے زیادہ پسند ہے؟ اور فجر آل راؤنڈ گلوب جب سے بنی نو اس روئے زمین پہ قدم رکھا ہے، وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت خدا نے کیوں جگایا، کیوں اٹھایا؟ ہم اسی کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں اور اپنی کنوینئنس دیکھ رہے ہیں۔ اپنی انکنوینئنس کے واسطے سیلف میڈ ہم نے یہ تمام نظریات گھر لیے ہیں کہ جناب اگر میری یہاں پہ اس مسجد میں نماز با جماعت مس ہو گئی ہے تو میں زیادہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسری مسجد جاؤں، اور اذان ہی ایک وقت ایک نظم و نسق سے نہیں ادا کی جا رہی ہمارے ملک میں،
اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلمان ہم ایسے ہیں، کیا کبھی اس طرح ہوا ہے ہم نے کسی سرکاری افسر کو یہ کہہ دیا ہو جس سے ہمیں کام ہو، جس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہو کہ بھائی جان آپ ایسا کیجئے، ہماری کنوینئنس کے واسطے ہمیں یہ اپرچونٹی دے دیجئے کہ ہم 1 بجے آپ کو چاہیں تو مل سکے، اور 1:05 پہ چاہیں تو مل سکے، 1:15 پہ چاہیں تو مل سکے، اور 1:22 پہ چاہیں تو مل سکے۔ وہاں ہم یہ نہیں کرتے، چونکہ ہم کہتے ہیں بڑا تجھ کو احتشام ہے کہ افسر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے تبھی جانا ہے، مگر اللہ کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں اور اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، اور خاکم بدہن انکنوینئنس ہم اپنے دین کو دیتے ہیں کہ جناب اس ٹائم سے اس ٹائم اذان ذرا جس مسجد میں لیٹ ہوگی تو ہم وہاں جا کے با جماعت ہم جناب ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک ایسے کئی آپ نے وظیفے بھی دیکھے ہوں گے، اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس چیز کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ یہ آیات کا چلا کیجئے تو 70,000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے گا ضرور اور جواب ضرور دیجئے گا کہ یہ کائنات کا نظام کیا بالکل ایک منتظم نے بالکل مربوط طریقے سے انتظام سے نہیں یہ مربوط کر رکھا؟ اور کیا قرآن میں یہ چیزیں اور 5 نمازوں کا مختلف اوقات کیا یہ نظم و ضبط کا درس نہیں دیتا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اذان گھنٹہ بھر ہم دے رہے ہیں۔